مجھے حق بات کہنی ہے کیونکہ رب العالمین کیا مجھے حساب کو کتاب دینا ہے۔ صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو کہیں بھی باندھے، اپنے ہاتھ کو کہیں بھی باندھے، ناف کے نیچے باندھے، ناف کے اوپر باندھے، سینے پر باندھے۔ اگر کوئی شخص سینے کے نیچے باندھتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ناف پر باندھے، ناف کے نیچے باندھے تو بھی اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ باندھے ہی نہ چھوڑے رکھے تو اس کی بھی نماز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ بات اگر ہمارے ذہن میں رہے گی تو ہم اس طرح سے تشدد نہیں اختیار کریں گے، تشدد کا راستہ، تو ایسا نہیں کرتا تیری نماز نہیں ہوگی۔ یہ اگر ذہن میں رہا اس طرح سے مسئلہ تو پھر آپ تشدد نہیں کریں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تو ہاتھ کہیں بھی باندھیں، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حدیث میں کسی نہ کسی طرح کی کمزوری ہے، ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی روایتیں ہیں ساری حدیثوں میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے۔ ہاتھ کیسے کیسے باندھیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہاتھ کیسے کیسے باندھیں گے؟ ہاتھ باندھنے کی بھی بہت طریقے ہیں، یہ سارے طریقے حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاتھ، یہ ہتھیلی اور یہ ہتھیلی، اس طرح سے ایک طریقہ یہ ہے، پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ گٹھا اور یہ گٹھا یہاں پر رکھا جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے اس کو پکڑ کے، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے یہاں پر ہاتھ رکھا جائے۔ یہ چاروں طریقے ہیں، چاروں طریقوں پر حدیثیں ملتی ہیں، آدمی کیسا بھی عمل کر لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہتھیلی پر ہتھیلی اس طرح سے، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر یہاں رکھا جائے، یہ ہڈی اور یہ ہڈی اس طرح سے رکھا جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر رکھا جائے۔ اس طریقے سے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔